بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے دی بیوروکریٹ، اس میں ہمارے مہمان ہیں قاضی آفاق حسین۔ بہت سینئر بیوروکریٹ ہے اور اگر میں ان کا سی وی پڑھنا شروع کروں تو شاید ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے۔ بہت سے عہدوں پر کام کیا، مثلا فیڈرل سیکرٹری رہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن میں فرائض سر انجام دیتے رہے، اس کے علاوہ ایف ایس ٹی فیڈرل سروس ٹریبیونل میں جج رہے اور تقریباً 8 سے زائد مرتبہ صوبائی سیکرٹریز رہے، 2 جگہ ڈپٹی کمشنر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بہت وسیع تجربہ ہے اور بہت گہری نظر ہے ان کی انتظامی معاملات پر۔ تو آج ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو ہم آج کے دور میں مثبت لیتے ہیں یا منفی لیتے ہیں، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ بس صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس کا جواب آپ کے سوال میں ہی مضمر ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پرانے زمانے کے بیوروکریٹس کو آج کے بیوروکریٹس کے ساتھ موازنہ ان کا کریں تو جو بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا اس میں 2 ہیں۔ ایک یہ کہ وہ محنت بڑی کرتے تھے، آج کل کے بیوروکریٹ محنت نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ اس زمانے میں بددیانتی یا کرپشن کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج کل الا ماشاء اللہ کو 100 میں سے ایک ہی بندہ ہوگا جو کہ کرپٹ نہیں ہوگا۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ اس زمانے کی، یہ کون سے وقت کی بات کرتے ہیں؟ میں یعنی آپ اس کو 60s کے دور کو کہتے ہیں، پارٹیشن کے بعد کے دور کو کہتے ہیں، کون سا دور ہے؟ پاکستان میں یہ خرابی آئی ہے جی 85 میں۔ 85 سے پہلے ہم نے بھی، آپ کو یاد ہوگا 79-80 میں جوائن کیا تھا، بڑا اچھا دور ہم نے دیکھا۔ اور جو سب سے بری چیز بیوروکریسی میں اب آ گئی ہے نا، وہ ہے پولیٹیسائزیشن۔ ہر بیوروکریٹ اپنے آپ کو بریکٹ کر لیتا ہے کہ میں فلانی پارٹی کا آدمی ہوں، میں فلانے لیڈر کا بندہ ہوں۔ اس کے ساتھ اس کی جو امپارشیلٹی ہوتی ہے، اس کی جو ایک اس کے انداز میں جو ایک منفردیت ہونی چاہیے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ کسی کے کہنے پہ کام کرتا ہے، اپنا ذہن استعمال نہیں کرتا، اپنی ججمنٹ استعمال نہیں کرتا۔ قاضی صاحب، دیکھیے کہ یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس وقت ہماری بیوروکریسی کافی حد تک پولیٹیسائز ہو چکی ہے، لیکن آپ نے ذکر کیا ہے 1985 کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اور بہت پیچھے لے جائیں، بتدریج آہستہ آہستہ سیاسی غلبہ افسروں پر نازل ہوتا رہا اور وہ اس کی پرچھائی میں رہے بہت حد تک۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے وزراء ہیں یا ہمارے ایم این ایز ہیں یا ہمارے سینیٹرز ہیں یا ہماری لیجسلیچر ہے، آپ یوں کہہ لیں، آ کے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر انتظامی امور پر چھائی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلانے آدمی کو لگا دیں، اس کو وہاں لگا دیں، اپنی پسند پہ لگا دیں۔ یہ جو ایک چیز ہے، میرا خیال ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ پہلی بات تو میں بنیادی فرق آپ کو بتا دوں کہ جس زمانے کی آپ نے بات کی ہے، کرپشن 47 میں بھی تھی اور ساری دنیا میں ہے کرپشن، لیکن آٹے میں نمک کے برابر لوگ کرپٹ تھے۔ آج آپ آٹے میں نمک کے برابر شریف آدمی ڈھونڈتے ہیں، اور آج کل آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، جو افسر شریف ہے اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ مجھے حیرانی کی بات ہے، کسی نے کہا 46 میں جب یہ ہمارے الیکشن ہوئے تھے پاکستان کے، بعد میں پاکستان وہی تقریباً مقننہ ہماری تھی، وہ بعد میں تو کہتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں تھی اس وقت کہ ان کا کیلیبر اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جو ہی وہ آئے تو اس کے بعد سے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلانے شروع کیے۔ وہ وقت چلتا گیا اور پھر جو ایوب خان کا وقت تھا، آپ نے دیکھا ایوب خان کی کامیابی بھی، وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان بہت کامیاب رہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کی بیوروکریسی کا ڈیفینیٹلی عمل دخل ہوگا۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیں، کسی بھی گورنمنٹ کو چلانے میں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کا کردار صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، کام تو بیوروکریٹ سے کرنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، اگر وہ کسی پارشیلٹی کے ساتھ کام کریں گے تو کبھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ صحیح بات۔ سو مقصد یہی ہے کہ بیوروکریٹ ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن کس طرح کام کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیوروکریٹ پہ، پولیٹیشین پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اچھا قاضی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ سی ایس ایس کر کے آئے، یہ کوئی پلان آپ کا طالب علمی کے دور سے تھا یا کوئی اچانک کوئی حادثاتی طور پر آئے؟ یہ کس طرح ہوا سب؟ خان صاحب، میرا ذاتی طور پہ اگر آپ سمجھے تو میرا ہمیشہ ارادہ تھا پڑھانے کا، اور میرا پروگرام بھی تھا کہ پی ایچ ڈی کر کے یونیورسٹی وغیرہ،
لیکن میرے والد صاحب چونکہ خود سول سروس میں تھے تو ان کی بڑی خواہش تھی. تو مجھے یاد ہے کہ 5ویں جواب میں جب میں تھا تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ پتر ڈی سی بننا ہے. اچھا. تو یہ چیز انہوں نے میرے اتنے انکلکیٹ کر دی اور میں کہتا تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. آخر ہمارا فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ ابا جان نے مجھے کہا کہ تم امتحان دے کے پاس ہو کے ڈی ایم جی میں آ کے مجھے دکھا دو, جوائن نہ کرنا. اچھا. اس شرط پہ میں نے امتحان دیا. اب جب ڈی ایم جی ہو گئی تو سارا خاندان گھر میں مبارکہ دینے کے لیے اکٹھا ہو گیا, مٹھائیاں آنی شروع ہو گئی. تو میں نے سوچا میں کہ یار یہ تو کوئی اچھی چیز ہی ہے. تو پھر میں نے ڈی ایم جی جوائن کر لی. ورنہ اوریجنلی میں لیکچرر تھا, پھر 35 سال نوکری کی, اور اب پھر میں 8 سال سے پڑھا رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا قائد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح آپ بتا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو مصروف بھی رکھا ہوا ہے, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے ایف ایس ٹی میں بھی بہت کام کیا اور اس کے علاوہ آپ نے پی پی ایس سی میں کام کیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ریٹائرڈ افسران ہوتے ہیں, ایک تو ہوتی ہے عمر ہماری 60 سال والی, ایک 60 سال کے بعد ہوتی ہے جو کہ آپ نے ماشاءاللہ گزاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی جسے کہتے ہیں وہ 60 سال تک ختم ہو جاتی ہے میرا خیال, یا آگے بھی چلتی ہے؟ نہیں, بیوروکریسی کی 2-3 قسمیں ہیں جی. ایک ہوتی پرماننٹ بیوروکریسی, وہ تو 60 پہ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن آپ یہ دیکھو, آپ خود ماشاءاللہ بیوروکریٹ ہیں, سینئر بیوروکریٹ ہیں, جو وزڈم آپ 30-35 سال میں کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈیلیور کرنے کا, جسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا پے بیک ٹائم. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آپ اور میں جو کچھ ہے اس مٹی کی بدولت ہے. اگر یہ نہ ہوتی, حضرت قائد اعظم ہمارے ہاتھوں میں یہ چیز نہ دے کے جاتے, تو آج ہم ہندوؤں کے گھروں میں جھاڑو دے رہے ہوتے. صحیح بات. تو میرا فلسفہ یہ ہے کہ نوکری آپ نے 30-35 سال کر لی, اس کے بعد آپ کا پے بیک ٹائم شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات. آپ نے اس ملک کو وہ دینا ہے جو اس نے 30-35 سال آپ کو دیا تھا. قائد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بیوروکریسی ہماری آج کل کی ہے, یعنی آج جب عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس میں بہت ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں, آئی جیز بہت جلدی تبدیل ہوتے ہیں, لیکن پولیس کے زیادہ تر میں نے دیکھا کہ افسران تبدیل ہوئے بنسبت پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. تو جب وہ پچھلا دور تھا تو اس وقت بھی بیوروکریسی کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی تھی, کہا جاتا تھا کہ چند لوگ منظور نظر ہوتے تھے, بڑے خاص الخاص لوگ ہوتے تھے. اور اب جو اس دور ہے تو تقریباً وہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو موجودہ سسٹم ہے, عمران خان صاحب ایک نیٹ اینڈ کلین لیڈر ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں شرافت کی سیاست ہو اور پاک صاف ٹرانسپیرنٹ سیاست بھی ہو اور کوئی کرپشن بھی نہ ہو, ان کا نعرہ ہی کرپشن تھا آگے. لیکن یہ جو اس وقت سلسلہ چلا ہوا ہے ہمارے یہاں بیوروکریسی کے بارے میں, جو جس طرح بیوروکریسی کو برا کہا جاتا ہے, بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اندرون خانہ آپس کی بات ہے, تھوڑی بہت تنقید کرتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ استحقاق یا حق ان کا ہوتا ہے کہ حکومت کا جب مرضی کسی کو تبدیل کر دے؟ ٹینور کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں دیکھیں, اصولی طور پہ تو 3 سال سے کم نہیں چینج ہونا چاہیے, لیکن اسے ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ, کہ اگر کوئی بڑی سیریس کمپلینٹ کسی کے بارے میں آ گئی, کسی کے کرپشن کا آپ کے پاس بڑا ثبوت آ گیا, کسی نے اور کوئی مس کانڈکٹ کر دیا, تو پھر تو کرنا چاہیے. لیکن ایم پی ایس کے کہنے پہ, ایم این ایس کے کہنے پہ, پولیٹیشینز کا آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے ایک بندے کو ٹرانسفر کر دینا, وہ میں اس کو بالکل جائز نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اس کو ڈسکریج ضرور کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے, میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی حد تک آپ بہت مطمئن رہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, ایماندار بھی ہے, محنتی بھی ہے, ویل بیننگ بھی ہے. لیکن وہ جس گلی میں جاتے ہیں ان کو آگے مافیا کھڑا نظر آ جاتا ہے, اور وہ مافیا اس ملک میں اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ کسی کو کچھ کام کرنے نہیں دیتا. صحیح. اچھا قائد صاحب یہ بتائیں کہ آخر یہ جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت معاملات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی, اور اس کا ذمہ دار اکثر اوقات لوگ, خاص طور پر پنجاب کی بات کر رہا ہوں, عمدار صاحب کو ٹھہرا لیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے پورے پنجاب میں, اور وہی چیف ایگزیکٹو, میں تو اس کو جانتا ہوں کہ اس نے, اگر آپ ایک چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے, تو کیا یہ مہنگائی جو آج کل بہت پھیلی ہوئی ہے, بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں, غریب بھی ہیں, سب لوگ غریب, تو میں کہتا ہوں بیچارہ ایسا پریشان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. تو یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں چیف ایگزیکٹو تو ہمارا چیف سیکرٹری ہوتا ہے,
کیا وہاں پر کوئی بندے صحیح نہیں لگتے یا کیا، یا حکومت کی اس میں مداخلت زیادہ ہو جاتی ہے؟ نہیں، مداخلت تو بالکل غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ. لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ اس کو ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اپنے زمانے کی بات ہے، جب میں ڈپٹی کمشنر تھا، بڑے سے بڑا مسئلہ اگر ضلع میں ہوا ہے نا، سٹی میجسٹریٹ کو بھیجا اور اس نے آ کے گھنٹے میں کہہ دیا کہ جی ہو گیا. ایگزیکٹلی. آپ جناب ڈی سی صاحب خود بھی جاتے ہیں، کمشنر صاحب خود بھی جاتے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی آگ لگتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں. اس لیے 100 موٹر نوٹس بھی چیف منسٹر لیتا ہے. اس لیے لہٰذا ڈیلیوری کوئی نہیں ہے. ڈیلیوری کوئی انٹینشن اچھی ہوگی، لیکن دیکھیں اس پہ جب تک گورنمنٹ، جن ملکوں میں گورنمنٹس کام کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس گورنمنٹ. ایک بڑی مزیدار کسی میں چیف سیکرٹری صاحب کو گیا ملنے، تو مجھے پہلے تو ایسا لگا جیسے وہ شاید موجود نہیں ہے، کیونکہ سارا کوئی خالی سا لگ رہا تھا سارا کا سیکریٹریٹ. تو میں نے کہا بیٹھے ہوئے کہ جی بیٹھے ہوئے ہیں آ کے. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا سر وہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی رش نہیں، کوئی لوگ نہیں آ رہے جا رہے آتے. تو مجھے یاد ہے آپ سے پیچھے بھی ایک چیف سیکرٹری رہے تھے، تو میں نے کہا تو بڑے کچہریاں لگا کرتے تھی، بڑے لوگ آتے تھے سینکڑوں. تو مجھے انہوں نے سوال کیا کہ خان صاحب کہ میری ٹیبل پہ کوئی فائل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے میں چیف سیکرٹری ہوں یار، میں نے خود تو نہیں جائے کام کرنے، میں کام لے رہے لوگوں سے. بالکل صحیح بات. تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہونی چاہیے نا، کہ ایک چیز اگر آپ نے بڑا صحیح کہا کہ چیف سیکرٹری چاہتا ہے کہ ڈی سی صاحب ہے کہ جہاں ہر ضلع میں ہر شہر میں جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کا پتہ تو لگ ہی جاتا ہے نا. آپ کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے. صرف ایمانداری کے ساتھ اس کو جا کے پکڑنا اور اس کا احتساب کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ کرنا پڑے گا. اچھا قائد صاحب یہ بتائیں، آپ نے اتنی منسٹریوں میں کام کیا، کہیں ایسے موقع تو آئے ہوں گے جہاں پر آپ کو بہت غلط کام کہنا یا پریشر سے کرنا، کسی کی ناجائز سفارش آ رہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے آپ؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے اپنی سیاست کے مطابق آپ کو کہنا. میں نے ساری زندگی یہ اصول رکھا ہے کہ اگر غلط کام ہے تو نہیں کرنا. اس کے باوجود اگر آپ پہ پریشر آیا ہے، اور کئی دفعہ میرے پہ ایسا ہوا کہ پریشر آیا ہے، تو میں نے فائل پہ ضرور ریکارڈ کر دیا کہ یہ غلط ہے. اچھا، یہ میں نے ساری زندگی یہ کام کیا. اچھا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں یہ کہہ دوں کہ مجھے فلاں نے آرڈر دیا ہے یا میں کہوں کہ یہ ٹھیک کام ہے تو میں کرنے لگا ہوں. میں لکھ دیتا تھا کہ یہ کام غلط ہے لیکن مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو میں کر دیتا. یہ تو بہت مستحسن آپ کا بیان تھا میرا خیال ہے. تو قائد صاحب یہ بتائیں کہ کچھ ایسے بھی تو ہوں گے لمحات زندگی کی آپ کی دوران سروس جہاں آپ کبھی تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوئے ہوں، کوئی ایسا واقعہ کوئی سرائے؟ شرمندہ تھوڑا سا نہیں جی، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا زندگی میں. ایک دفعہ ہوا یوں کہ 2016 کی بات ہے، میں اس وقت عدلیہ میں تھا، تو کراچی بینچ پہ میں کام کر رہا تھا. تو جب عدالت سے فارغ ہو گئے تو میں نے ڈرائیور کو گھر آتے ہوئے رستے میں کہا کہ مجھے قائد اعظم کے گھر لے چلو. تو وہ مجھے قائد اعظم کے گھر لے گیا وزیر مینشن پہ. وہاں میں نے جا کے تو وہاں پہ ایک دربان سا کھڑا تھا، پٹھان لڑکا تھا. تو میں نے اسے کہا، میں کہا بیٹا میں نے قائد اعظم کا گھر دیکھنا ہے. کہنے لگا جی آج منڈے ہے اور منڈے کو صفائی کے لیے یہ بند ہوتا ہے. اچھا. میں نے اسے کہا، میں کہا یار میں لاہور سے آیا ہوں تو میں نے واپس چلے جانا ہے، تو دیکھ لو اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی میں کیئر ٹیکر کو بلا لیتا ہوں. اس نے کیئر ٹیکر کو بلایا، ینگ سا لڑکا تھا. تو مجھے کہتا جی آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا. کہنے لگا چلے ٹھیک ہے آپ لاہور سے آئے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اور کوئی نہیں آئے گا. میں کہا جی ٹھیک ہے. وہ مجھے لے کے اندر چلا گیا. ایک ایک کمرہ اس نے مجھے دکھایا، ایک ایک چیز کے بارے میں اس نے مجھے بتایا. جب ہم ڈائننگ روم میں پہنچے تو وہاں ایک لمبی سی ٹیبل پڑی ہوئی تھی جس کے دونوں سائڈوں پر کوئی 10-10 12-12 چیئرز تھی اور دونوں اینڈز پہ ہیڈ چیئرز لگی ہوئی تھی. تو اسے مجھے بتایا کہ جی سائڈوں پہ مہمان بیٹھتے تھے، سامنے والی کرسی پہ محترمہ فاطمہ جناح بیٹھتی تھی، اور یہ جہاں آپ کھڑے ہیں اس چیئر پہ قائد اعظم بیٹھا کرتے تھے. اس کی بات سن کے میرے ذہن میں آیا، میں نے اسے کہا یار اگر تم اجازت دو تو میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں. تو میری آنکھوں میں دیکھ کے مجھے کہتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں تو بیٹھ جائیں. آپ یقین کرو میرا سارا جسم پسینے سے بھر گیا. میں دوڑ کے ڈرائنگ روم میں جا کے صوفے پہ گر کے میں نے رونا شروع کر دیا. اتنا میں شرمندہ ہوا. میں نے کہا کہ میرے سے زیادہ حقیر انسان کوئی ہو سکتا ہے؟
یہ ایسا واقعہ ہے جو میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا. بہت مزہ ہے قاضی صاحب. آپ سے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی گفتگو جاری رہے گی اور ہم اسی طرح آپ سے مزید بعض پروگرام میں گفتگو کریں گے. بڑی آج کچھ تشنگی رہ گی تھوڑی سی, تو بہت بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جب بھی آپ کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج ہمارے مہمان تھے جناب قاضی آفاق حسین صاحب. ان کی باتیں سنی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو بلائیں گے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کریں گے. تو ناظرین, پروگرام دی بیوروکریٹ آپ دیکھتے رہیے. سٹی نیوز 7 پر اپنے فوری طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اچھے بیوروکریٹ سے ملاقات کروائیں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.